Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 58. Students, as you know, we were reading chapter number 7, Ancient South Asia. قدیم جنوبی ایشیا یعنی ساؤتھ ایشیا جو علاقہ ہے جہاں پہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور دیگر بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان وغیرہ دیگر ممالک ہیں. یہ سارا ریجن جو ہے ساؤتھ ایشین ریجن ہے اور اس میں یہ کب آباد ہوا اور کس طرح سے یہاں تہذیب وجود میں ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. ہسٹری سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر ہے. پریویسلی ہم نے پڑھا تھا لوگ کس طرح سے اسٹون ایج سے آگے چلنا شروع ہوئے، پھر آبادیاں بنی، پھر تہذیبیں وجود میں آئی اور پرانی تہذیبیں ہم نے پڑھی تھی کہ کون کون سی ہیں. اس میں جو اس ریجن سے ریلیٹڈ انڈس ویلی سیولائزیشن ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. انڈس ویلی سیولائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب. The Indus Valley civilization flourished in the plains of the Indus River from around 3500 BC to 1500 BC. سندھ کے دریا سندھ کے جو علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں، وہاں پہ یہ تہذیب وجود میں آئی، معاشرہ وجود میں آیا اور تقریباً 3500 BC سے 1500 BC تک کا اس کا ڈیوریشن ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی زیادہ ڈیٹیل مجھے چاہیے کہ BC یہ کس طرح سے جو بی سی میں بیفور کرائسٹ ہم اس کو بولتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم بی سی شو کرتے ہیں اور یہ بیکورڈ چلتا ہے. وہ کس طرح سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال پہلے یہ تہذیب وجود میں آئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 3500 سال پہلے یہ تہذیب وجود میں آئی، یہ معاشرہ بنا اور یہ تہذیب تقریباً 2000 سال تک قائم رہی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے یہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، شروع ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 3500 سال پہلے شروع ہوئی تھی، 2000 سال تک یہ معاشرہ چلتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1500 سال پہلے یہ تہذیب ختم ہو گئی. بیفور کرائسٹ ہم اس کو بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. ٹھیک ہے. The people from this civilization were probably the first growers of cotton in the world. And ممکن ہے یا یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہاں اس معاشرے کے جو لوگ تھے، اس جہاں کے رہنے والے ہی وہ لوگ ہیں واحد پہلے انسان ہیں جنہوں نے کاٹن جو ہے وہ اگانا شروع کی، کپاس کی کاشت کی انہوں نے. They interacted with other civilizations of the world through trade and traveling. اور یہاں کے لوگوں نے ان تہذیب کے معاشرے کے جو لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے اور علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، معاشرہ ہے، ان سے تعلقات اپنے بڑھائے تھے تجارت کے ذریعے اور سفر کے ذریعے. مونجو دڑو اینڈ ہڑپا were two important cities of this civilization. اس تہذیب کے جو دو اہم شہر ہیں جس سے معلومات ہمیں ملی ہیں، انفارمیشن ساری ڈیٹیل ملی ہے اس تہذیب کے بارے میں، وہ دو شہر ہیں مونجو دڑو اور ہڑپا. مونجو دڑو کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے. The ruins of this ancient city were discovered near Larkana in Sindh. اس جو مونجو دڑو شہر ہے یہاں کے جو آثار ہیں تباہ ختم ہونے کے بعد، یہ ظاہر اتنا عرصہ پہلے کا علاقہ ہے تو وہ جو اس کی تباہ ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں، جو کھنڈرات ہیں، ان سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے. اور یہ شہر جو ہے وہ کہاں ہے؟ لاڑکانہ، جو سندھ کا ایک شہر ہے، سندھ کے قریب، وہاں پر یہ مونجو دڑو ہے. It must be remembered that Mohenjo-daro is the modern name of the place where these ruins have been found. We do not know what the original name of this city was. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو لاڑکانہ کے قریب علاقہ دریافت ہوا ہے اس کا نام جو مونجو دڑو ہے یہ بیسیکلی ماڈرن نام ہے، یعنی جب یہ دریافت ہوا تو یہ نام رکھا گیا. اس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ جب یہ شہر موجود تھا، علاقہ موجود تھا، تو اس وقت اس شہر کا کیا نام تھا، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. مونجو دڑو واز اے پلانڈ سٹی. یہ جو شہر ہے اس کے جو آثار نظر آئے ہیں، جو کھنڈرات ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ سٹی تھا، یعنی ایک منصوبے کے تحت بنایا ہوا، سوچ سمجھ کر بنایا ہوا شہر تھا. بلڈنگز ور میڈ آف بریکس. یہاں پہ جو عمارتیں ہیں وہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں. اینڈ دا اسٹریٹس ور یوزلی اسٹریٹ اینڈ لیڈ ٹو اے سینٹرل پلیس ان دا سٹی. اور جو گلیاں ہیں وہ بھی بالکل سیدھی سیدھی بنائی گئی تھیں اور وہ جو گلیاں نکل رہی ہیں وہ ایک شہر کے بالکل درمیانے میں مرکز تک پہنچتی ہیں. سیویج واز کیریڈ آؤٹ آف دا سٹی تھرو اسپیشل ڈکٹس بلڈ along دا اسٹریٹس. اور جو سیویج سسٹم ہے یعنی نکاسی کا
پانی کا جو گھروں سے گندگی وغیرہ نکلتی ہے اس کو کس طرح سے نکل کے ایریا سے باہر نکلنا ہے، وہ سارا سسٹم بھی بڑے طریقے سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا. نالیاں بنائی گئی تھی عمارتوں کے ساتھ ساتھ، گلی کے ساتھ ساتھ، اور وہ باہر نکل رہی تھی شہر سے. سم آف دا امپورٹنٹ places in the city were the Great Bath, storage houses for grains and a grand palace. جو یہاں کی اہم ترین جگہ ہیں وہ یہ کہ یہاں کے باتھ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے تھے، اور اسٹوریج ہاؤسز تھے، وہ گودام ہوتا ہے جہاں پہ اناج کو سیو کیا جاتا ہے. اناج، یہ گندم اور خوراک کی جو تمام چیزیں ہیں اناج، اس کو سیو کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹور بنائے گئے تھے. اینڈ گرینڈ پیلس، اور بہت بڑا جو ہے وہ محل بھی تھا. Probably the house of a king or a powerful lord. اینڈ ممکن ہے کہ وہ جو محل ہے وہ یقیناً بادشاہ کا گھر ہوگا یا پھر وہاں جو بھی حکمران ہوگا. where people might have gathered for making important decisions. اور ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا اسی لیے بنایا گیا ہو، وہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ہوں گے اس علاقے کے، وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہوں گے مختلف قسم کی مسائل پہ ڈیسیجنز لینے کے لیے. No temples have been found in Mohenjo-daro. کسی بھی قسم کا کوئی مندر مونجو دڑو میں نہیں ملا. سو وی ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ دا ریلیجن آف دیز پیپل. اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ کوئی مندر یا اس میں کوئی مورتی یا کوئی بت وغیرہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ وہ بت پرست تھے یا کچھ اور. سو مذہب کے بارے میں نہیں پتہ چلتا ان لوگوں کا مذہب دین کیا تھا. ہاؤ ایور دے ور ایکسپرٹ اسکلپٹرس اینڈ سم آف دا پیسز فاؤنڈ دیئر آر ویری گڈ اسپیسیمن آف دا اینشنٹ آرٹ. تاہم وہاں سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بتاتی ہیں، ان کے کچھ نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے بت تراش تھے، مجسمہ ساز تھے، مجسمے بنانے، جیسے یہ مجسمے بت وغیرہ بنانے کا، ایسی چیزیں یہاں سے ملی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ بہت زبردست ماہر تھے اس چیز کے. دیز انکلوڈ دا فیمس پریسٹ کنگ اینڈ دا ڈانسنگ گرل. یہ جو اسپیسیمن ہیں، نمونے ملے ہیں، وہ ایک جو ہے وہ پادری بادشاہ کی شکل میں اس طرح کا ہے، اور اسی طرح سے ڈانسنگ گرل کا مجسمہ ہے جو وہاں سے ملا ہے. نیکسٹ جو دوسرا شہر ہے وہ ہے ہڑپا. دا روئنز آف دس اینشنٹ سٹی آر لوکیٹڈ نیئر ساہیوال ان پنجاب. یہ شہر جو ہے ہڑپا، یہ پنجاب کے شہر ساہیوال کے قریب ہے. اینڈ اگین دس از اے ماڈرن نیم گیون ٹو دا پلیس ایز وی ڈو ناٹ نو دا اوریجنل نیم آف دس سٹی. اور یہ نام بھی جو ہے ہڑپا، یہ بھی جدید نام ہے. جب آثار ملے ہیں تو اس شہر کے کا نام جو ہے وہ لوگوں نے رکھا ہے، اور پہلے اصل میں اس کا کیا نام تھا یہ کسی کو نہیں معلوم. دس سٹی واز کوائٹ سملر ٹو مونجو دڑو. یہ شہر بھی مونجو دڑو سے ملتا جلتا ہے. بٹ سم آف دا ہاؤسز ور میڈ آف مڈ انسٹیڈ آف برکس. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں جو کہ مٹی سے بنے ہیں بجائے اینٹوں کے. جیسے کہ ہم نے مونجو دڑو کا پڑھا کہ وہاں جو عمارتیں تھیں وہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں، یہ جو ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی تھی اینٹوں کے بجائے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، باقی کافی حد تک شہر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. کلیئر؟ یہ اس کا ڈیٹیل آنسر آپ کا ہے. ایک کوشچن ہے ایکسرسائز میں، اس کا آنسر ہے یہ. کوشچن دیکھ لیتے ہیں پہلے. کوشچن نمبر 1 از what is meant by the Indus Valley Civilization? What do you know about its important cities? انڈس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا مراد ہے، اور یہ کہ یہاں کے جو 2 مشہور شہر ہیں وہ کون سے ہیں. تو یہ جتنا ٹاپک پڑا ہے یہ اس کا آنسر بنے گا. انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ڈیفینیشن آئے گی پوری، اور دونوں شہر کے بارے میں تھوڑا سا، لیکن یہ اس طرح سے بک پہ شارٹ کروانے کے بجائے میں آپ کو نوٹس سینڈ کر دوں گی جو کسی حد تک شارٹ کیا گیا ہے، تو وہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، لنک کے ساتھ میں آپ کو اس کی کوشچن کے آنسر کی ایک پکچر سینڈ کروں گی، وہ آپ نے کوشچن کاپی میں اتارنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.